خان صاحب کیوں واپس گئے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی شٹ اپ کال دے دی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید انہیں جو ہے مطلوبہ وہ کارکنان جو وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ملین یعنی 20 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے وہ نہیں لا سکے. کچھ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کسی اور وجہ سے یہ سارا کچھ کیا. تو ہم باقر سے جانتے ہیں. باقر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے جو آج سٹوری کی ان سوالات کو بہت سے لوگ ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ خان صاحب کا جب یہ اچانک اعلان ہوا اس وقت سے چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ ہوا کیا. تو آپ نے تو کیونکہ آج لکھا ہے اور ظاہر ہے اس پہ تحقیق بھی کی ہے, بہت سے لوگوں سے بات بھی کی ہے, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ جو دھرنا خان صاحب نے اچانک مؤخر کر دیا اور کہا کہ 6 روز کے بعد آئیں گے, اس کے پیچھے کیا تھا؟ جی مبشر, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ خان صاحب ایک آبجیکٹیو کے لیے نکلے تھے کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ کیا تاکہ یہ حکومت اپنے خاتمے کا بتا دے کہ کب ختم ہو رہی ہے اور نئے الیکشن کب ہوں گے. یہ چیز ان کا بنیادی مطالبہ تھا. لیکن اس مارچ میں ہم نے جیسے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے ایک بہت پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا. ہر جگہ پر خاص طور پہ پنجاب میں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. تو جو مقتدر حلقے ہیں جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ظاہری بات ہے ایک چیز بڑی آبویس تھی کہ جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی اور خان صاحب اگر آ کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو اکنامک سچویشن جو پہلے ہی بہت خراب ہے وہ زیادہ خراب ہو جائے گی. دوسری طرف جیسے میں نے ذکر کیا کہ جیسے پولیس ایکشن ہوا تو اس کے آپٹکس کوئی زیادہ اچھے نہیں گئے تھے, تو اس کا الٹیمیٹلی سارا کا سارا کرٹیسزم ان مقتدر حلقوں پہ بھی جانا ہے کہ جی ان کی وجہ سے یہ ہوئے. تو اس وقت چینل سٹارٹ کیے گئے کہ جناب عمران صاحب کو جا کے کچھ ایشورنسز دے دی جائیں ان کے مطالبے کے متعلق, اور یہ کہا جائے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کر یہاں سے واپس چلے جائیں. اور یہی کچھ ہوا. لیکن جیسے میں نے اپنی سٹوری میں بھی آج ذکر کیا, جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ان مقتدر حلقوں کے لیے تھا کہ ان کے کمیونیکیشن چینلز تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. اگرچہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, لیکن یہ آپ نے سوشل میڈیا پر بھی بڑا یہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ جی انہوں نے نمبرز بلاک کیے ہوئے ہیں. تو نمبرز بلاک کرنا تو شاید وہ ایک سمبولزم ہے. کہنے کا مقصد تھا کہ ان کے روابط ان کے ساتھ اس طرح نہیں تھے, نہ ہی وہ جی, اور ان کے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی کافی بڑھ چکا تھا. تو لہٰذا اس ایمرجنسی کی سچویشن میں انہوں نے مختلف جو انٹرلوکیوٹرز کو سمجھے کہ میڈیٹرز کو اپنا اڈاپٹ کیا بیچ میں کہ عمران صاحب کو یہ میسج دینے کے لیے. اور یہ بات بھی ہے کہ عمران صاحب نے بھی اس میسج کو پازیٹیولی لیا اور انہوں نے ان کو انگیج کیا اور ایکسیپٹ کی ان کے جو بھی تھی ایشورنسز. شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ نمبرز نہیں تھے, اور آج خان صاحب نے کہہ بھی دیا کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم جب وہ جا رہے تھے اپنا یہ اعلان کر کے کہ ہم یہ لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں اور دوبارہ اگر 6 دن کے اندر اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا پنجاب بھی اگلی دفعہ شامل ہوگا. تو یہ ان کی اب ایکسپیکٹیشن جو سارے کی ساری, اور جیسے آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی, اب ساری کی ساری جو ان کی توقعات ہیں وہ سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں کہ سپریم کورٹ ان کو یہ احتجاج کے حوالے سے وضاحت دے دے, وہ جو ان پہ تشدد ہوا اس کو کم سے کم اس کے بارے میں کچھ اپنی آبزرویشنز دے دے تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہوں. اچھا باقر, آپ نے کیونکہ اپنی سٹوری میں بھی ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کے نام جو انٹرلوکیٹرز تھے اس سارے معاملات میں, مگر ضرور اشارہ ضرور دیا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھے, اس میں ایک ریٹائرڈ جورسٹ تھے اور ایک بزنس مین تھے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں, خان صاحب کے بھی قریب ہیں؟ تھوڑا ذرا اگر تفصیل بتا سکیں. جی, وہ اصل میں آپ نیگوسیشنز کے پروسیس کو دے لیں, جب وہ لوگ ہوں گے نیگوشیٹ کرائیں گے جن کی دونوں سائڈ پہ کریڈیبلٹی ہے. اسی طرح کسی صاحب کو اٹھا کے عمران خان صاحب کو بھیج دیں اور چینل وہ بھیج رہا ہو جس کے ساتھ ان کا ٹرسٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس وقت, تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. تو انہوں نے وہی لوگ چنے جن کی خان صاحب بات سن سکتے تھے, اور لوگوں کو کافی لوگوں کو اس وقت تک پتہ بھی ہے کہ کون لوگ ہیں. مناسب نہیں ہے کہ ان کے نام پبلکلی لیے جائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اچھا خان صاحب کو ایک سرٹن کوئی ایشورنس کرائی گئی ہوگی, اب انہوں نے جو ہے اعلان تو کیا ہوا ہے کہ 6 دن بعد وہ دوبارہ آئیں گے,
تو ان نیگوسیشنز کے بعد کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے اپنا دھرنا یا تو مؤخر کر دیں گے مزید یا پھر اس کو کینسل کر دیں گے، یا آپ کے خیال میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ ود ان دوز 6 days ہم آپ کو نئے انتخابات کی تاریخ لے کر دیں گے؟ اچھا مبشر، اگر آپ خان صاحب کی وہ جو اسپیچ یہاں کی تھی اور انہوں نے جو لفظ کہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس حکومت کو 6 دن دے رہا ہوں کہ انتخابات کا اعلان کرائے، پھر اگلا جملہ بھی انہوں نے ساتھ ہی کہا تھا کہ جون کے مہینے میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ جو مجھے جن لوگوں سے میں نے ملاقاتیں کی اور کچھ معلوم کیا، انہوں نے بھی اس طرح کا ہی اندیہ دیا کہ 6 دن کی تو شاید بات نہیں ہے، جون کے مہینے میں ہے۔ اب آپ نے آج خان صاحب کی پریس کانفرنس بھی جو سنی اور جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا تھا، اس میں بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب سے پھر انہوں نے شاید 5-6 دن کی بات کی ہے کہ میں لائے عمل دوں گا۔ خان صاحب یہ جو 6 دن کا ڈیڈ لائن ہے وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ایشورنس ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ انتخابات کا اعلان جلد ہو جائے گا، اس جون کے مہینے میں ہی ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان 6 دنوں میں ہی ہونا ہے۔ خان صاحب جو یہ اب دوبارہ آنے کی بات کر رہے ہیں، یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے، اور میری ایک جو ابھی جیسے فالو اپ کہہ لیں کہ ہے کل کی سٹوری کے بعد، دوسری طرف جن لوگوں نے ایشورنسز دی ہیں ان کی طرف بھی کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے کہ شاید حکومت بیک ٹریک کر رہی ہے۔ تو خان صاحب یہ پریشر رکھیں گے، اپنے گرنٹرز پر بھی رکھیں گے تو حکومت کو بھی نظر آئے گا، اور اگر ان کو سپریم کورٹ سے مزید کچھ ریلیف، کل پرسوں میں جب وہ خاص طور پہ وائلنس کے حوالے سے پٹیشنز لے کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، کچھ آبزرویشن ان کے لیے فیوریبل آ جاتی ہیں، تو ان کا جو مطلب ان کو انکریجمنٹ مل جائے گی کہ دوبارہ وہ سٹیج کریں اور ایفیکٹیولی کریں۔ تو یہ پریشر دوسری طرف حکومت پہ بھی بڑھتا جائے گا کہ اپنے جو وعدہ انہوں نے کیا ہے، جو کمٹمنٹ دیا انہوں نے جس کو بھی دی ہے، مطلب خان صاحب کے ذریعے جو خان صاحب تک جو میسنجرز پہنچے، ان کے علاوہ حکومت نے تو دوسری سائڈ کو نا، جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، ان کو کمٹمنٹ دی ہوگی کہ وہ فلفل کریں۔